إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے سال کے مہینوں کی تعداد کل 12 ذکر کی ہے. ان 12 مہینوں کے اندر فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں. ان حرمت والے مہینوں کے اندر کن چیزوں سے روکا گیا؟ فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. ان مہینوں کے اندر اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، لڑائی جھگڑا اور قتال نہ کرو. اس مہینے کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ
کہ جنگ جیسے معاملات بھی اس مہینے میں موقوف کر دو۔ بلکہ مشرکین مکہ ان مہینوں میں اگر انہیں ان کے باپ کا قاتل بھی نظر آ جاتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتے۔ یعنی یہ بات اہل تفسیر نے ذکر کی کہ مشرکین، جن کا معنی یہ ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوئے، مشرک ہونے کے باوجود، جاہل ہونے کے باوجود اس مہینے کی حرمت کا اتنا پاس تھا، اتنا خیال تھا کہ سامنے باپ کا قاتل کھڑا ہوا اور وہ اس کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچا، اس حرمت کا خیال کرتے۔ تو جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ثلاث متوالیات، ان میں 3 مہینے پے در پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، اور 1 مہینہ الگ سے ہے، رجب مضر۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو آج جو مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کی 2 تاریخ ہے، یہ بھی محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے مہینے کی ایک شرعی حیثیت بھی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی 2 شرعی حیثیت یہ ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور قریش جاہلیت میں، جبکہ ابھی وہ اسلام میں نہیں تھے، تصومہ قریش فی الجاہلیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قریش بھی جاہلیت میں اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے ہیں۔ جب تک رمضان کے روزوں کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، حتیٰ کہ ایک حدیث میں صحیح مسلم میں اسی طرح ہے کہ آپ جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور آپ کی زندگی میں جب پہلا محرم آیا تو اس پہلے محرم میں رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے۔ رمضان کے روزے کی فرضیت مدینہ میں ہجرت کرنے کے 2 سال، تو جو پہلا محرم آیا اس میں آپ نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے کہا کہ تم میں سے جس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے فجر کی اذان کے بعد، وہ روزے کی نیت کر لے۔ جس نے روزہ رکھا ہے ٹھیک ہے، جس نے نہیں رکھا ہے وہ بھی روزے کی نیت کرے۔ جس نے فجر کی اذان کے بعد کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی روزے کی نیت کرے، سب روزے کی نیت کرے۔ اور پھر جب افطار کا وقت ہوگا، غروب آفتاب کے موقع پر، سورج کے غروب ہونے پر افطار کرنا۔ البتہ ایک حدیث میں یہ صراحت آئی کہ آپ نے جن کو یہ کہا تھا کہ جس نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ روزہ پورا کریں، ان کو آپ نے حکم دیا تھا کہ تم نے اگلے دن اس کی قضا کرنی ہے، اگلے دن تم نے اس کا روزہ رکھنا ہے۔ لیکن جیسے ہی فرمایا کہ فلما فرض رمضان، جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو تورے کا، پھر اس کی جو فرضیت تھی
محرم کے 10ویں روزے کی جو فرضیت تھی، جس کو عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے، وہ جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب جو رکھنا چاہتا وہ رکھے، جو نہ رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے، لیکن اس کے بعد بھی آپ رکھتے رہے۔ ہجرت کرتے ہوئے جب آپ کو ہجرت کا 10واں سال تھا، جس کے بعد آئندہ سال آپ کا انتقال ہو گیا، اس 10ویں سال آپ کو پتہ چلا، کچھ یہود ملے تو آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو ان یہودیوں نے کہا ہم نے بھی روزہ رکھا۔ آپ نے فرمایا تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ کہا کہ ھذا یوم، یہ ایسا دن ہے، قد انجاہ اللہ موسیٰ من آل فرعون، اس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ فصام موسیٰ شکرا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا۔ معلوم ہوا کہ جب کسی پر اللہ تعالیٰ کوئی احسان کرے، کسی کو غلامیت سے نجات دے، تو اس قوم کو شکرانے کے طور پہ روزہ رکھنا چاہیے۔ یہود جو بڑی بدترین قوم ہے اور بڑی مکار قوم ہے، لیکن وہ بھی اپنی آزادی کا دن روزے سے کرتے ہیں۔ ہمارا بھی ایک آزادی کا دن ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ تو آپ نے جب ان سے یہ سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پہ روزہ رکھا، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں، ان کی پیروی میں یہ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کیا جانے۔ اگر یہ صحیح معنی میں موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوتے تو اللہ کے نبی پر ایمان لے آتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ اخونا، موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے بھائی ہیں۔ تمام انبیاء دعوت توحید کے اندر ایک دوسرے کے شریک ہیں، اور دعوت توحید کے اندر سب متحد ہیں، اس لیے ان کو بھائی کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا موسیٰ منا، موسیٰ علیہ السلام تو ہم میں سے ہیں، لہذا لئن عشت عام القابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اب شرعی اعتبار سے اس مہینے کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ اس کی 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھا جائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا تو وہ 10 اور 11 کا بھی رکھ لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص 9، 10 اور 11 کا یہ تینوں روزے رکھے تو اس کو بھی اہل فتویٰ نے کہا ہے کہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ تینوں روزے بھی رکھے تو رکھ سکتا ہے، یہ اس کی شرعی حیثیت۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو جگہ جگہ جو کچھ منعقد ہو رہا ہے اور جس انداز میں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ شاید کہ اس مہینے کے اندر جو کچھ بیان کیا جاتا ہے تاریخ کے حوالوں سے، الٹے سیدھے افسانے، حتیٰ کہ اس واقعہ کربلا کو آپ جتنے لوگوں کی زبان سے سنیں جو اس کے جس پر جن کا سارا گزران اس پر ہے،
جن کی دال روٹی اس پر چل رہی ہے کہ شام کو ایک مجلس ہے، صبح کو دوسری مجلس ہے، رات کو تیسری مجلس ہے، اور ایک کمائی کا دھندا بنا ہوا، شاید یہ بھی قابل برداشت ہو، لیکن ان محافل میں، ان مجالس کے اندر کربلا کے واقعے کا تذکرہ کم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خصوصاً جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ زیادہ، انہیں برا بھلا کہنا، انہیں برسر عام گالیاں دینا، امہات المومنین کے بارے میں نازیبا کلمات کہنا، بہت زیادہ افسوس آج کل کے اس سوشل میڈیا پر ہے۔ ہر شخص دولت کے کمانے میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ جس کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، جس کو سوال پوچھنا تک نہیں آتا، اس کو لوگ اینکر بنا دیتے۔ ایک شخص ایک شیعہ ذاکر کا انٹرویو کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے جی سنا ہے آپ لوگ قرآن کو نہیں مانتے؟ وہ کہتا ہے نہیں جی ہم تو قرآن کو مانتے۔ اس طرح کے سوالات کر کے اتنا نرم انداز کے اندر ان سے گفتگو کر کے، ایسی گفتگو کر کے کہ جس سے وہ بھی خوش ہو جائے، تمہارا بھی دھندا چلتا رہے اور عوام جاہل کی جاہل رہے۔ مجھے کسی نے کہا جی یہ شیعوں کے بارے میں بڑا غلط پروپیگنڈا ہے، یہ لوگ تو قرآن کو مانتے ہیں۔ میں نے کہا انٹرویو کرنے والا جو ہے اسے میں کیا کہوں، وہ لاکھ اپنے آپ کو سنی کہے، انٹرویو کرنے والے کو چاہیے کہ یہ سوال پوچھے کہ آپ کا تو اس قرآن پر پورا یقین ہے نا، آپ اس قرآن مجید کو مانتے ہیں نا، آپ اس قرآن مجید میں کمی اور زیادتی کے قائل نہیں ہیں نا، تو پھر یہ بتایا جائے کہ جو کتاب ایسی لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ یہ قرآن مجید مکمل نہیں، یہ قرآن مجید معاذ اللہ شراب خور خلفاء کی ایجاد ہے، اس قرآن مجید کے اتنے پارے تھے، اس قرآن مجید میں فلاں آیت موجود تھی، اس قرآن مجید کے اندر سورہ فاتحہ سے پہلے سورہ ولایت موجود تھی، جو اس طرح کی باتیں کہتا ہے آپ کا عقیدہ تو نہیں ہے، تو جو یہ کہتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اسے کافر سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اسے لعنتی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ آپ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے؟ آئے کوئی مائی کا لال جو اس دعوے کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ واللہ آج تک کائنات کے اندر کسی نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو اس بات کی تردید کر سکے۔ ترجمہ مقبول عام شائع ہے، تاج کمپنی والوں نے بھی شائع کیا، اور جگہوں سے بھی شائع ہوتا ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن مجید کا 3 پارہ سورہ آل عمران ہے۔ اٹھائیے ترجمہ مقبول احمد دہلوی کا، اس نے لکھا ہے، کہنے لگا اس آیت کے اندر آل عمران کے بعد ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، اس کے بعد آل محمدin کے الفاظ تھے جو نکال دیے گئے۔ جو قرآن کے بارے میں یہ بکواس کرے وہ مسلمان ہے؟ سوال کرنے والے کو چاہیے کہ یہ سوال کرے، پھر میں دیکھتا ہوں جواب دینے والا کیا کہتا ہے۔
آپ کہتے جی آپ قرآن کو مانتے ہو، کہتا جی ہم تو قرآن کو مانتے ہیں۔ کہتے دیکھا ان کے بارے میں کتنا غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ بات کرو نا، یہ سوال کرو کہ جو اس قرآن کے بارے میں کسی ایک آیت کے اندر اضافے کا یا ایک سورت کے اندر ایک سورت کے اضافے کا قائل ہو، آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اسے مسلمان سمجھتے ہیں؟ وہ کافر ہے، اس کے کفر کا برملا اعلان کرو، پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو، تمہارے اندر کس قدر صداقت ہے، تم کس قدر قرآن کو ماننے والے ہو۔ صرف ایسی باتیں کر کے عوام کو گمراہ کرنا اور عوام کو صراط مستقیم سے دور کرنا، جو آئے اپنی منمانی کرتے ہوئے باتیں کرتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر کوئی شخص ماننے والا ہو، اہل السنہ ایسے ہی قرآن کے ماننے والے نہیں، اہل السنہ نے باقاعدہ قرآن مجید کو مانا۔ یہ مسئلے آج کے نہیں ہیں، کوئی سمجھے کہ یہ کوئی آج کے دور کی میں بات کر رہا۔ شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے بر صغیر کے اندر اس شخص نے آواز اٹھائی اور اس شخص نے لوگوں کو بتایا کہ لوگوں یہ قرآن مجید کے اندر ایک سورت کا اضافہ کر کے جس کا نام سورہ ولایت ہے، جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب علی کے بارے میں نازل ہوئی، اس کو باقاعدہ سورہ ولایت کو وہ طبع کیا ہوا تھا، وہ چھاپا ہوا تھا۔ میرے پاس ترکی سے کچھ طالب علمی کے دور میں نے کتابیں منگوائی ہیں۔ ایک ادارہ تھا جو کتابیں تقسیم کرتا تھا، سنیوں کا ادارہ، اس کے اندر باقاعدہ وہ پوری آیت ولایت بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی سورہ ولایت۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایسی باتیں نہیں، یہ الزام تراشیاں نہیں، اس وقت یہ موضوع نہیں، میں نے برسبیل تذکرہ یہ باتیں کی ہیں۔ بات یہ ہے کہ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو واقعہ کربلا کے منعقد ہونے سے سال ہا سال قبل اس دنیا سے جا چکے تھے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کربلا کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے کتنے سال پہلے، تقریباً 50 سال قبل اس دنیا سے جا چکے، 50 سال ہو چکے۔ جناب عمر کو 45 سال ہو چکے، 40 سال ہو چکے۔ کوئی تک بنتا ہے کہ اس موقع پر ان کا تذکرہ کرنا اور ان پر تبرہ کرنا؟ یہ کہاں کا انصاف ہے جن کا اس واقعہ کربلا سے کوئی تعلق؟ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کبھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی مخالفت کی ہو، کبھی ان کے باتوں سے آگے بڑھے ہو، بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک عجیب بات لکھی، فرمانے لگے شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب دہن، اپنے منہ سے نکلا ہوا تھوک 2 موقعوں پر صحابہ کو، 2 صحابی کو لگایا اور دونوں کو شفا حاصل ہوئی۔ سفر ہجرت کے موقع پر جب غار کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا تو آپ نے اپنا لعاب دہن لگایا، تھوک لگایا تو زہر، سانپ کا زہر کا اثر زائل ہوتا رہا۔ اور دوسرا غزوہ خیبر کے موقع پر جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے بلایا تو آپ ان کے ہاتھ میں جھنڈا دینا چاہتے تھے خیبر کی فتح یابی کا، تو انہوں نے کہا
کہ میری آنکھوں کے اندر درد ہے، آنکھوں میں آشوب چشم ہے۔ آشوب چشم آنکھوں کی وہ بیماری ہے جس سے آنکھوں سے پانی نکلتا رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا اور کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، بلکہ بعد میں فرماتے ہیں کہ پھر میری آنکھوں میں کبھی یہ تکلیف ہی نہیں۔ شاہ ولی اللہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے یہی لعاب ابو بکر کی ایڑی پہ لگایا اور پھر یہی لعاب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ لگایا، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی نے امت کو یہ درس دیا اور علی کو یہ پیغام دیا کہ میرے بعد ابو بکر کے نقش قدم سے تجاوز نہ کرنا، جہاں ابو بکر کا پاؤں ہو وہاں تمہاری نگاہ ہونی چاہیے، تم کبھی ابو بکر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ اس لیے صحابہ کرام کی ہستیاں اور صحابہ کرام وہ عظیم لوگ ہیں کہ اگر اللہ کے نبی کے یہ جانثار نہ ہوتے تو اللہ کے دین کو اس کائنات پر غالب کرنے والا پھر کوئی نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جن نفوس کا اس حوالے سے انتخاب کیا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد اختارنی نبیا، اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے میرا انتخاب کیا، واختار اصحابی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے صحابہ کو چنا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ جس کا انتخاب اللہ نے کیا وہ جماعت کوئی معمولی جماعت ہے؟ اولئک حزب اللہ، یہ تو حزب اللہ ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ تو سچوں کی جماعت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صحیح معنی کے اندر، حقیقی معنی کے اندر مومن ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہ لوگ مفلح ہیں، کامیاب ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ حق پر قائم رہنے والے ہیں اور حق کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک مقام ہو، کوئی ایک آیت ہو تو اس کو بیان کیا جائے۔ 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کو معیار، ان کے ایمان کو معیار بنا کر پیش کیا اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، پھر تم ہدایت یافتہ ہو، پھر تمہیں ہدایت پر مانا جا سکتا۔ جو ان کے ایمان کا انکار کرے، جو ان پر جیسے مرضی آئے بکواس کرے، ایسا شخص یہودیوں سے بھی بدتر ہے اور عیسائیوں سے بھی بدتر۔ ایسا شخص ان تمام سے بدتر ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ کہا جو ان صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے وہ شخص یہودیت سے بھی بدتر ہے، عیسائیت سے بھی بدتر۔ اس لیے کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں سے پوچھیں، یہودیوں سے پوچھیں کہ امت یہود میں، یہودیوں کی ساری تاریخ میں سب سے زیادہ بہتر لوگ کون سے ہیں؟ تو کہا کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر کہیں گے ہم عواریو موسیٰ، وہ موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے۔ پھر فرمایا ان عیسائیوں سے پوچھو کہ امت نصارہ کے اندر سب سے افضل ترین لوگ کون سے ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم عواریو عیسیٰ،
وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہے، جو بعض تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کی تعداد 12 لکھی گئی۔ کہا یہ جو 12 افراد تھے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ ہر موقع اور ہر محاذ پر پیش رہے، یہ سب سے افضل ترین لوگ ہیں پوری امت نصارہ۔ کہا اب ان بدبخت سے پوچھو امت محمدیہ کے اندر سب سے اچھے لوگ کون سے ہیں اور برے کون سے ہیں؟ کہتے برے وہ ہیں جو نبی کے ساتھ ہوئے۔ تو کہا یہ یہود سے بدتر ہیں کہ نہیں، عیسائیوں سے بدتر ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اے پیغمبر آپ اپنا بدترین دشمن پائیں گے۔ کس کو؟ اہل ایمان کا، اور آپ کا بدترین دشمن یہودی ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، اہل ایمان کا بدترین دشمن یہودی ہے، تھا، ہے اور رہے گا، اس سے کبھی خیر کی توقع نہ رکھے۔ والذین اشرکوا، اور فرمایا اس کے بعد اہل ایمان کے بدترین جو دشمن ہیں وہ مشرکین ہیں۔ مشرکین بھی اہل ایمان سے وفاداری نہیں کریں گے۔ تو یہ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کی روشنی میں، جس کی انہوں نے دلیل قرآن سے پیش کی کہ اہل ایمان کا بدترین دشمن یہودی ہے، لیکن اس بدترین دشمن کا عقیدہ دیکھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری امت کے اندر سب سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جنہیں موسیٰ علیہ السلام کی رفاقت حاصل۔ یہ مسلمانوں کا بدترین دشمن، اہل ایمان کا بدترین دشمن کا عقیدہ ہے۔ اس دشمنیت کے اندر، اس عقیدے کے اندر ایک گروہ ایسا بھی آیا جس نے یہود سے کہا میرا تم سے کیا مقابلہ، میں اس دشمنی کے اندر تم سے بھی 2 ہاتھ آگے، تو امت یہود کے اندر موسیٰ کے پیروکاروں کو افضل انسان کہتا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس امت کے اندر سب سے برا انسان سمجھتا ہوں۔ تو یہ شخص، یہ تو یہود کو بھی پیچھے چھوڑ گیا، یہ تو مشرکین کو بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ایمان کے سامنے کسی رشتے کو اہمیت نہیں دی، ایمان کے رشتے کے آگے اس نے کسی رشتے کو اہم رشتہ نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ میرے صحابہ، یہ بدر کے اندر کچھ کفار مشرکین قیدی بن کر آئے ہیں، 70 کے قریب ان کی تعداد تھی، آپ کا مشورہ کیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور اکثر صحابہ کی رائے یہ تھی کہ اللہ کے نبی آپ ان سے فدیہ لیں اور انہیں چھوڑ دیں، انہیں سوچنے کا بھی موقع ملے گا، فدیہ سے بیت المال مضبوط ہو جائے گا، ہمارے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ رائے لیتے ہوئے آپ نے جناب عمر سے پوچھا، جناب عمر نے کہا اللہ کے نبی میری رائے ان سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ ان قیدیوں کے اندر جو قیدی جس صحابی کا رشتہ دار ہے آپ اس قیدی کو اس صحابی کے حوالے کر دیں، اور وہ صحابی اپنے ہاتھوں سے، مثلا اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے آپ میرے حوالے کیجئے،
میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر کے یہ بتا دوں گا کہ یہ رشتے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ آپ نے عصبیت کی جڑ کاٹ دی۔ آج اس عصبیت نے بھی کیا گل کھلائے ہیں۔ آج لوگوں کو جمع کریں، دین کے نام پر لوگ جمع نہیں ہوں گے۔ مسجدوں کا یہ حال ہے کہ لوگ مسجد کے اندر عصبیت کی بنیاد پر پارٹیاں بنا رہے ہیں۔ ایک مسجد کے اندر ایک خطیب کو نکال دیا گیا اور مقامی لوگوں نے، ایک جماعت نے اس پر قبضہ کر لیا، کہنے لگے یہ مسجد ہماری ہے۔ اب اس مسجد کی ساری رونقیں ختم ہو گئی۔ عصبیت اتنی خطرناک چیز ہے، کیونکہ اکثر صحابہ کا فیصلہ مشورہ یہی تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس پر عمل ہوا۔ جب اس پر عمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی نازل کی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں بنایا کہ اس کے پاس قیدی آ جائیں اور قیدی آ جانے کے بعد زمین ان کے خون سے رنگین ہو جانی چاہیے تھی۔ اس میں اشارہ تھا کہ جناب عمر کی رائے بڑی مضبوط رائے تھی۔ پھر آگے آیت نازل ہوئی، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ فدیہ لینا اور مال غنیمت لینا حلال نہ کیا ہوتا تو آج اللہ کا عذاب آ جاتا۔ لمسکم، تمہیں پہنچتا بہت بڑا عذاب۔ اس آیت کے نزول پر جب اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، دیگر مفسرین نے بھی لکھا ہے، آپ زار و قطار رو پڑے۔ ابو بکر آئے، آپ نے انہیں بھی آیت سنائی، وہ بھی رو پڑے۔ جناب عمر آئے، کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، کوئی رونے کی بات ہے تو مجھے بھی بتائیے۔ فرمایا عمر اگر آج اللہ کا عذاب آتا تو تمہارے سوا کوئی نہ بچتا۔ یہ عمر ہے، یہ ان کا شان و مقام ہے، یہ ان کی حیثیت ہے، اور ایک دو مقام نہیں، دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں وہ مقامات عرض کرتا کہ کتنے مقامات ایسے ہیں کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین پر کوئی بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اس کی تائید نازل فرما دی۔ ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر یہ تاریخی جملہ کہا، فرمایا ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن ینزل الی رأی عمر، کہ قرآن ہمارے گھر کے صحن میں اللہ کے نبی پر اترتا تھا، لیکن اترتا عمر کی مرضی کے مطابق۔ خود جناب عمر کہتے ہیں وافقنی ربی فی ثلاث، اور کبھی کہا، کبھی یوں کہا کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت کی، اور کبھی یوں کہا کہ میرے رب نے میری 3 باتوں میں موافقت کی۔ ان میں ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ آپ چاہتے تھے کہ امہات المومنین اہل ایمان کی عورتیں پردہ کریں، تو اللہ کی طرف سے کوئی ایسا حکم نہیں آیا، تو اس وقت تک اس میں رخصت تھی۔ جب یہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجیے، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر آج کے بعد یہ قانون بنا دیجئے کہ یہ قانون نبی کی بیویوں کے لیے، ان کی بیٹیوں کے لیے، اہل ایمان کی عورتوں کے لیے، کہ آج کے بعد جب وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو با پردہ ہو کر نکلیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تو یہ مقام ہے، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے۔ کئی لوگ آج کے ان دنوں کے اندر اب جو دن گزر رہے ہیں،
ان دنوں کے اندر وہ بہت زیادہ بکواسات کریں گے، لوگ صرف سننے کی غرض سے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ویسے ہی سنتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے، اور اس طرح ایسے خبیثوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی طرف نہ دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ سننے کی ضرورت ہے، اور نہ اس کے اندر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی ضرورت۔ ایک انسان ویسے ہی ان چیزوں کو سن رہا ہو اور اس حالت میں موت آ جائے، آپ صحابہ کا دفاع تو نہیں کر رہے، آپ صحابہ کا بچاؤ تو نہیں کر رہے، تو ایسی اس قسم کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا قرآن مجید میں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، پیغمبر جب تو ان لوگوں کی طرف دیکھ جو ہماری آیتوں سے مذاق کر رہے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے پیغمبر آپ اپنا چہرہ ان سے موڑ لیجئے، اس مجلس سے اٹھ جائیے۔ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اے پیغمبر آپ انہیں دعوت توحید دینے کے لیے بھی اس وقت نہ جائیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اسی آیت سے مولانا عبداللہ حنفی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا کہ ان سے پوچھا گیا کہ عشرہ محرم کے اندر یہ جو خرافات ہوتی ہیں اس کو ویسے ہی دیکھنا، کوئی ثواب کی نیت نہ ہو، ایسے ہی لوگ یعنی تفریح کے طور پر یا وقت کو ایسے پاس کرنے کے لیے، فرمایا اللہ نے اپنے نبی کو ایسی محفلوں سے منہ موڑنے کے بارے میں کہا ہے تو امت کے لیے گنجائش کہاں سے آ جائے، امت کے لیے یہ بات کہاں سے جائز ہو جائے کہ امت جا کر کسی بھی نظریے سے اس میں شریک ہو یا اسے دیکھے یا اس کو کسی بھی درجے میں رکھ کر ان کے پاس جائے۔ امت کے لیے یہ بات قطعاً جائز نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر